بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری نمبر پر جو عربی مستعربہ ہے، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتابت برآمد ہوئے ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سے تفصیلات منظر عام پر آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک مسروق تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ایک فرزند و انجمن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کی نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ فانی تھا نہ آدم اور آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشدان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں فانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور فانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم و معروف ہے۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔
لیکن اس وادی سے ان کا گزرا اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹوں کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبح عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی، اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اس دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکت دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے۔ اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہنا اپنے دروازے سے کی چوکھٹ بدل لیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے، اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، ٹھیکدار، ادبائیل، میبشام، مشما، دوما، میشا، حدد، تیما، یتور، نپیس، قدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور سب نے مکہ ہی میں بدوباش اختیار کی۔
ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب پھیل گئے اور ان کی حالات زمانے کے 20 تاریخوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گردوفیش کے لوگوں کو اپنا باجگزار بنا لیا۔ بترا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ فارنہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ علی غسان اور انصار یعنی اوس خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پلتی پلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہی تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں پشت پر پڑے تھے۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تھے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انوار، ربیعہ اور مضر۔ ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کے شاخ ہیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئی۔ چنانچہ ربیعہ سے اسد بن ربیعہ، حنزہ، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مضر، دوسرے نمبر پر الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے عبس، ذبیان، اشجع اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، عزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ پہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کی بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا۔
پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال جب عدنان کی نسل بڑھ گئی تو وہ چار فانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی۔ چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کے کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اس علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کا ضمہ، خلیج، سواد عراق، ابو اللہ اور ہیئت تک کے علاقوں میں بدوباش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزیر ہوئے، البتہ ان کے بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن وادی القریٰ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا حری بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتہی ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گردپیش ڈیرہ ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو طی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے۔ ان میں سے قریشی خاندانوں کی بدوباش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ فراگندہ تھے، ان کی کوئی شرزہ بندی نہ تھی۔ آنکہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی وقار سے بہرہ ور کیا۔ عربی حکومت اور سرداریہ انشاءاللہ یہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔